أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. اے اولاد آدم، ہم نے تم پر لباس اتارا ہے کہ تمہاری ستر پوشی بھی کرے اور زینت کا ذریعہ بھی ہو، اور تقوی کا لباس تو بہترین لباس ہے. یہ اللہ کی نشانیاں میں سے ہیں تاکہ لوگ یاد دہانی حاصل کریں. یہ سورہ اعراف کی 26 نمبر کی آیت ہے. اس سے پچھلی آیت میں یہ بات واضح کر دی گئی تھی کہ اہبطوا بعضکم لباس عدو ولکم فی الارض مستقر ومتاع الی حین. یہاں سے اب اترو نیچے. زمین پر اترنے کا حکم دیا گیا تھا حضرت آدم و حضرت حوا علیہ السلام کو کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت یہی تھی کہ انسان کو زمین پر رکھنا تھا، اور کہہ دیا گیا کہ اب تمہارے اور شیطان کے درمیان بغض اور عداوت دشمنی ہمیشہ چلتی رہے گی. وہ تم کو مستقل بہکاتا اور گمراہ کرتا رہے گا، اور تم وہیں پر زمین پر رہو گے، اور تمہارا ٹھکانہ ایک وقت مقررہ کے لیے زمین ہی پر ہوگا جس کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو نہیں. اور پھر تم وہیں پر تمہاری نسل بڑھے گی، تم وہیں پر مرو گے، اور پھر وہیں سے حشر میں اٹھائے جاؤ گے. اور جب اغوائے شیطانی کا جو واقعہ ہوا تو سب سے پہلا اثر ان لوگوں پر یہ ہوا حضرت آدم اور حوا پر کہ ان کا لباس، جنتی لباس جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا تھا، وہ ان کے جسموں سے اتر گیا، اور وہ مارے شرم کے جنت کے درختوں کے پتے اپنے جسم پر لگانے لگے، چپکانے لگے. یہاں پر اس آیت اور اگلی 2 آیتوں میں لباس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اسی مناسبت سے کیا ہے کہ لباس کی اہمیت کو بتایا گیا ہے کہ لباس کتنا ضروری ہے. انسانی فطرت انسانی کی ہر خواہش ہے اور ضرورت بھی ہے. یہاں پر لباس کے تعلق سے انزلنا کہا گیا ہے، نازل کیا گیا. تو نازل کیا گیا مطلب یہ نہیں کہ آسمان سے براہ راست اتارا گیا، بلکہ اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے کہ جن چیزوں سے وہ لباس تیار کیا جاتا ہے، اور پھر وہ صلاحیت جو اللہ تعالیٰ نے اس کو تیار کرنے کے سلسلے میں جو عطا فرمائی ہے، اور وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک زبردست عطیہ ہے اور ایک عظیم الشان انعام ہے انسان کے لیے. یہاں پر ساری انسانیت سے خطاب کیا گیا ہے، یا بنی آدم کہہ کر، صرف مسلمانوں سے یا کوئی مخصوص قوم سے نہیں، بلکہ بنی آدم سے، اولاد آدم سے خطاب کر کے کہا گیا ہے، کیونکہ یہ سب کی ضرورت ہے. لباس جو ہے فطری خواہش بھی ہے. اپنے جسم کے وہ مخصوص حصے جو قابل شرم حصے ہیں، اس کو انسان کسی اور کے سامنے کھولنے سے شرماتا ہے، اس کو بے عزتی محسوس ہوتی ہے، تو وہ اس کو چھپانے کے لیے لباس جو ہے ہر انسان کی ضرورت ہے اور خواہش ہے. فطرت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو رکھ دیا ہے. تو اس میں اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے انزلنا کہا اللہ تعالیٰ نے. لباس کی 2 اہم مقاصد یہاں پر بیان ہوئے ہیں. لباس کی قسمیں 3 قسمیں بیان ہوئی ہیں. اس میں سے ایک تو یہ ہے کہ لباس جو شرمگاہوں کو چھپاتا، ستر کو ڈھانکنے والا ہوتا ہے. لباس کیا جو ہے ضرورت جو ہے. اور دوسری یہ ہے کہ ریشہ کہا. ریشہ مطلب یہ ہے کہ زیب و زینت، حسن و جمال کو جو ہے بڑھانے والا، آرائش اور زیبائش کرنے والا ہوتا ہے لباس. اور تیسرا تقوی کا لباس. تو 3 لباسوں کا تذکرہ کیا، اور لباس کا فائدہ جو ہے وہ اس کا تذکرہ جو کیا گیا کہ سب سے پہلے یہ کہ وہ ستر کو چھپانے والا ہے. سوآتکم کہا، یواری سوآتکم مطلب یہ تمہاری شرمگاہوں کو چھپانے والا، ستر ڈھانکنے والا. اس کو مقدم کیا گیا اس لیے کہ اصل مقصد لباس کا یہی ہے کہ انسان کے جسم کے وہ حصوں کو چھپایا جائے جو قابل شرم ہے. تو اس کو مقدم کر کے یہاں پر بتایا گیا. یہی اعجاز ہے کہ انسان اور دیگر حیوانوں کے مقابلے میں حیوانات کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک لباس عطا کیا ہے جو ان کے جسم سے چپکا ہوا ہوتا ہے، وہ باہر نہیں نکل سکتا.
وہ لباس میں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں رکھی ہیں، جیسا زیب و زینت ان کی بھی حسن و جمال اس سے بڑھتا ہے، اور لباس کی جو ہے ایک ضرورت یہ بھی ہے کہ یعنی گرمی اور سردی جو ہوتی ہے، شدت کی موسمی تشددات، اس سے جو ہے حفاظت ہوتی ہے یعنی انسان اور حیوان کی۔ تو حیوان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم پر جو لباس تیار کر دیا ہے، اس میں سے موسم کی گرمی اور سردی سے حفاظت بھی ہوتی ہے اور اس کی زیبائش اور آرائش بھی ہوتی ہے، لیکن سطر کا زیادہ لحاظ وہاں پر نہیں کیا گیا حیوانات کے مقابلے میں، اور ان کو کچھ اس طریقے سے ان کے اعضائے مخصوصہ کو اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا کہ وہ بالکل کھلے ہوئے نہ ہو، اور اس کو کسی نہ کسی طریقے سے پردہ لگا دیا، کہیں دم کا پردہ تو کہیں اور پردہ لگا کر اس کو چھپا دیا گیا۔ لیکن انسان کے لباس کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے خصوصیت رکھی ہے کہ وہ سب سے پہلے اس کو سطر کا ڈھانکنے والا یہ مخصوص لباس ہوگا، اور یہ سب سے پہلے لباس کی جو ہے اہمیت کو بتاتا ہے۔ اس کو میں نے پہلے ظاہر کیا، اللہ تعالیٰ نے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل مقصد لباس کا یہی ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا مقصد تو یہ ہے کہ زیب و زینت اور آرائش اور زیبائش انسان اپنی جو ہے لباس کے ذریعے سے کرتا ہے، کیونکہ انسان کے لیے سطر کو ڈھانکنے کے لیے تھوڑا سا لباس کافی ہو جاتا ہے، لیکن اس کی زیب و زینت کے لیے اور مزید لباس اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمایا جو زیبائش والا لباس ہو، لیکن اس میں بھی پسندیدہ یہی ہے کہ اعتدال کی راہ چلا جائے، حد سے زیادہ کوئی چیز نہ ہو، اور اس میں وہ تشدد کی نفی بھی ہوتی ہے جو زہد میں غلو کرنے والوں کے ہاں پایا جاتا ہے کہ نہیں، کوئی ایسے زیب و زینت والا لباس نہیں پہنایا جائے، جیسا کہ زہد رکھنے والے جو لوگ جو ہے اس قسم کی باتیں کرتے ہیں وہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اور لباس کو اللہ تعالیٰ نے سطر ڈھانکنے کا جو ذریعہ بنایا ہے، اس سے ان لوگوں کی بھی نفی ہوتی ہے جو مذہبی تصورات رکھتے ہیں اس قسم کا کہ لباس ہی نہ پہنا جائے، برہنہ رہتے ہیں۔ بہت سے ایسے مذاہب میں کچھ لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ روحانی صحت کے لیے اچھا ہے ہمارے لیے، اور اس کے درجات میں بلندی ہوتی ہے، اس لیے لباس نہ پہنا جائے، اس کی بھی تردید ہوتی ہے۔ یا پھر کیوں برہنگی کو مذہبی تقدس کا درجہ دینا یہ صحیح نہیں ہے، اسلام نے اس کی نفی کی ہے اور کہا ہے کہ سطر کو چھپانا ضروری ہے، یہ انسان کی فطرت ہے اور ضرورت ہے۔ تو اس میں ان تینوں کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ انسان کی جو ہے ایک تو سطر کا چھپانا قابل شرم حصوں کو، اور سردی اور گرمی سے اپنی حفاظت کرنا، اور اس سے زیب و زینت حاصل کرنا، یہ ذہنی لباس کی ضروریات ہے، لباس کے فائدے ہیں۔ اس میں نے جو آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو جو سب سے پہلا شیطان کی طرف سے جو ہے جو اغوا ہوا تھا، تو اس میں یہی بات ہوئی کہ ان کا لباس ان کے جسم سے اتر گیا اور ان کی قابل شرم حصے ایک دوسرے پر ظاہر ہو گئے۔ یہ ایک انسان کے لیے بڑی معیوب بات اور بڑی جو ہے ذلت اور رسوائی کی بات ہوتی ہے کہ اس کا جسم کھل جائے، اس کا سطر کھل جائے، اور یہ انتہائی بے حیائی کی علامت سمجھا جاتا ہے، اور اس سے بہت سے مضر اثرات اور جو ہے ایسی چیزیں پیدا ہو سکتی ہیں، اس کا سبب بن سکتا ہے شر کا۔ شیطان کا پہلا حملہ بھی اسی راہ سے ہوا ہے، اسی ذریعے سے ہوا ہے کہ وہ سب سے پہلے جو ہے حضرت آدم اور حوا کا لباس، جنت کا جو لباس تھا ان سے اتروا دیا حملہ کر کے، اور اب بھی جو ہے وہ جو حملہ کرتا ہے انسانوں پر تو ان کو برہنہ کرتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے اپنے شاگردوں کے ذریعے سے۔ جب ان کو بے راہ کرنا چاہتا ہے، گمراہ کرنا چاہتا ہے، تو مختلف ذرائعوں سے مختلف باتیں کہہ کر، کبھی ترقی کی بات کہہ کر، اور کبھی تہذیب کی بات کر کر، کبھی شائستگی کی بات کہہ کر ان کے جسم سے ان کے لباس کو اتروا دینا چاہتا ہے۔ یہ اس کی ہمیشہ سے چال رہی ہے، اور انسان کو سر بازار برہنہ کر کے لا کر کھڑا کر دے، یہ چاہتا ہے وہ۔ انسان کی جو کمزوری ہے، وہ کمزوری کو وہ بھانپ کر وہ بے حیائی کے دروازوں کو اسی ذریعے سے کھولتا ہے، انسان کو برہنہ کر کے ان کے لباس کو اتروا کر وہ کمزوری کو جو ہے ظاہر کر دیتا ہے۔ لیکن اسلام نے انسان کی جو حفاظت فرمائی ہے، اس کی شرم و حیا کا لحاظ کیا ہے۔ شریعت اسلامی نے اس بے حیائی کے دروازے کو بڑی سختی کے ساتھ بند کیا ہے جو شیطان کھولنا چاہتا ہے برہنگی کے ذریعے سے۔ اسلام نے اس بات کی طرف جو ہے انسان کو متوجہ کیا کہ ایمان لانے کے بعد سب سے اہم ترین چیز وہ ہے کہ سطر کی حفاظت، سطر کو چھپانا۔ فرائض ادائیگی کی پہلے جو ہے بعد میں ہوگی، لیکن سطر کو پہلے چھپانا ہوگا، کیونکہ سطر کو چھپانا شرائط میں داخل رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے۔
اس کے بعد ہی نماز ادا ہوگی، اس کے بعد ہی دیگر عبادتیں ہوں گی، دوسرے کام ہوں گے۔ ایمان لانے کے بعد سب سے پہلا جو فرض ہے وہ سطر کی حفاظت، سطر کو چھپانا، سطر کو ظاہر نہ ہونے دینا، یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان فرمایا ہے۔ سطر کی بڑی اہمیت ہے، سطر کو چھپانے کی۔ شرم و حیا والے جو حصے ہیں، انسان جس سے شرماتا ہے جو دوسرے لوگوں کے سامنے کھل جانے سے، تو اس کی حفاظت کے سلسلے میں ایک متواتر احادیث بھی آئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نیا لباس جب پہننے لگو تو پرانا لباس جو اتارو تو فقراء و غربا میں اس کو جو ہے صدقہ کر دو، اور اس کی وجہ سے تمہارا معاملہ جو ہے تمہارا ہر حال میں، موت اور حیات میں اللہ کے ذمہ ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ تمہاری ذمہ داری لے لیں گے۔ اسی طریقے سے جو ہے ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی ننگے کو جو لباس پہنائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنتی لباس پہنائیں گے۔ یہ جو ہے بہت سی ایک متواتر احادیث لباس کے سلسلے میں فرمائی گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں۔ اس میں جو تقویٰ کا لباس کا جو تذکرہ آیا تو یہ ہے کہ موقع کی مناسبت سے جسمانی لباس سے روحانی لباس کی طرف توجہ مبذول کرائی گئی ہے کہ جس طرح ظاہری لباس انسان کے لیے باعث زینت ہے، اسی طرح بلکہ اس سے کہیں بڑھ کر تقویٰ کا لباس انسان کے باطن کو سنوارنے والا اور اس کو حقیقی جمال عطا کرنے والا لباس ہوتا ہے۔ اصل میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں بتایا کہ تقویٰ کا لباس کسے کہتے ہیں۔ تقویٰ کا لباس وہ ہے جو انسان کے اعمال صالحہ اور خوف خدا ہے، خوف خدا سے جو ہے اپنے آپ کو گھیر لے اور اعمال صالحہ کرتا رہے، تو یہ تقویٰ کا لباس ہے۔ اصل میں انسان چاہے جو ہے کتنے اچھے لباس پہن لے، کتنے پردوں میں ہو، لیکن اگر وہ فاسق و فاجر ہے، بے حیا ہے، تو پھر وہ لباس اس کے لیے اس کی رسوائی سے جو ہے بچانے والا نہیں بن سکتا، اس کو ذلیل و رسوا کر کے ہی رہے گا۔ ایسے کتنے لوگ ہیں جو بہت اچھے لباس پہنتے ہیں، زیب و زینت والے لباس پہنتے ہیں، لیکن وہ ان کو ذلیل و رسوا کر کے ہی چھوڑتا ہے۔ اس لیے تقویٰ کا لباس سب سے اہم ترین لباس ہے، اس کو اختیار کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ فرمایا۔ لباسوں کا جب تذکرہ آیا تو تقوی کے لباس کو سب سے بہترین لباس، تو سب سے بہترین لباس کیسا ہونا چاہیے اللہ اور اس کی رسول کی نگاہ میں؟ یہ کہ سب سے پہلی اس کا جو ہے چیز یہ ہونی چاہیے اس میں موجود کہ وہ سطر کو چھپانے والا ہو، سطر کو پورے مکمل طور پر ڈھانکنے والا ہو۔ جو سطر بتا دیا گیا ہے عورت اور مرد کا، وہ سطر پورا چھپ جائے۔ اور دوسرا اس کی خوبی یہ ہونی چاہیے کہ لباس اتنا چست نہیں ہونا کہ وہ پہننے کے بعد بھی جسم کی خد و خال نظر آنے لگے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور لباس جو ہے فخر و غرور اور تکبر کا ذریعہ کبھی بھی نہیں بننا چاہیے، بلکہ تواضع اور انکساری ظاہر ہو لباس کے پہننے کے بعد بھی انسان مہذب نظر آئے، اس کی شائستہ نظر آئے، یہ ہونا چاہیے۔ یعنی اور لباس جو ہے ایسا ہو کہ عورتوں کا لباس مرد نہ پہنے اور مردوں والا لباس عورت نہ پہنے، یہ بھی حدیث میں بتایا گیا ہے۔ یہ جو ہے مکروہ کہا گیا ہے اس کو، اور بڑی سخت جو ہے وعیدیں آئی ہیں اس کے تعلق سے، عورتوں کا لباس مرد پہنے یا مردوں کا لباس عورت پہنے، اور دیگر قوموں کی نخالی نہ ہو لباس میں، یہیں کہیں پر ایسا نہ ہو کہ وہ پہننے سے کوئی دوسری قوم سے جو ہے ہماری بات مشتبہ ہو جاتی ہو، ہماری کیفیت مشتبہ ہو جاتی ہو۔ تو یہ ساری چیزوں کا جو ہے اس میں لباس کے معاملے میں لحاظ کرنا چاہیے۔ اور جہاں تک زیب و زینت کا تعلق ہے تو اچھے سے اچھا بہترین لباس پہنا جا سکتا ہے، لیکن اس میں اسراف نہیں ہونا چاہیے، حد سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اعتدال کے ساتھ جو ہے لباس میں پیسہ اور مال خرچ کرنا چاہیے۔ تو لباس فطرت انسانی کی ایک مانگ ہے، اور اس مانگ کو پورا کرنے کا سامان اللہ تعالیٰ نے بڑی عمدگی کے ساتھ پیدا فرمایا ہے۔ اس پر انسان غور کرے تو اسے صاف نظر آئے گا کہ اس کے خالق نے اسے حیوان نہیں بنایا بلکہ انسان بنایا، اسے سنوار کر شائستہ بنا کر انسانیت کی بلند سطح پر رکھنا چاہتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے لباس میں بھی اپنی نشانی رکھی، تو اس میں فرما دیا گیا کہ لعلہم یذکرون من آیات اللہ، ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اس کو سمجھنا چاہیے کہ لباس کی کتنی اہمیت ہے، کتنی افادیت ہے اور کیسی ضرورت ہے، اور انسان کی فطرت میں جو ہے یہ بات ہے کہ وہ جو ہے اپنے سطر کو چھپائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اس کے ذریعے سے اپنے خالق کو پہچانے اور اس کا صحیح مقام سے آشنا ہو۔ شیطان کے آدم کو بہکانے کا جو قصہ اوپر بیان ہوا ہے وہ ایک سچا واقعہ ہے اور تاریخ انسانی کے اوراق میں ہے، جو پردے غیب میں چھپے ہوئے تھے، جس کو قرآن میں
یہ اس پر روشنی ڈالی تاکہ انسان اپنے ازلی دشمن سے آگاہ ہو جائے۔ بار بار اس کو یہ بتایا گیا یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، شروع سے تمہاری دشمنی میں لگا ہوا ہے، تم اس سے آگاہ رہو اور اس سے بچنے کی تدبیریں کرتے رہو اور اس کی فتنہ انگیزیوں میں مت آ جاؤ، اس سے ہوشیار رہو۔ قرآن شیطان کا تعارف اس طور سے کراتا ہے کہ وہ شعور اور ارادہ رکھنے والی شخصیت ہے جس کا تعلق نوع جن سے ہے۔ وہ اللہ کی ایسی ہی بے بس مخلوق ہے جیسی دیگر مخلوقات۔ اس کو کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ با اختیار ہے، با اختیار کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی اجازت دی ہے اتنا ہی کام کر سکتا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ بھی بے بس مخلوق ہے، کمزور مخلوق ہے۔ ان کید الشیطان کان ضعیفا فرمایا ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے۔ شیطان کے قید بہت کمزور اور بودے ہیں، اس لیے اس کو کوئی با اختیار مخلوق نہ سمجھے، بلکہ وہ بے اختیار مخلوق ہے اور بے بس مخلوق ہے دیگر مخلوقات کی طرح۔ اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور سرکش ہو گیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے گمراہ کر دیا۔ اسے اس بات کا حسد ہو گیا تھا کہ آدم کو اس پر برتری کیوں دی گئی آخر، اور اس حسد ہی کی وجہ سے وہ انسان کا ازلی دشمن بن گیا۔ اللہ تعالیٰ کا منصوبہ اس دنیا کے لیے یہ تھا کہ انسان کا خیر و شر کا معاملہ امتحان سے طے ہو جائے، اور شیطان نے اللہ تعالیٰ سے جب مہلت طلب کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت عطا فرمائی، اور انسان کی آزمائش اسی میں تھی کہ وہ دنیا میں اپنی فتنہ سامانیاں کرتا رہے، اور انسانوں میں سے جو لوگ اس کے بہکامے میں آنا چاہتے ہیں آ جائیں، اور جو اس سے بچ کر چلنا چاہتے ہیں بچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کا انتظام فرما دیا، خیر و شر کی راہوں کو بالکل واضح فرما دیا، لیکن شیطان کو یہ طاقت ہرگز نہیں بخشی گئی کہ وہ انسان کو زبردستی ہاتھ پکڑ کر کوئی گناہ کرا سکے۔ ہاں، وہ دل میں وسوسے ڈال سکتا ہے اور دل میں خیالات پیدا کر سکتا ہے، لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر سکتا ہے، لیکن زبردستی کوشش نہیں کر سکتا۔ اس سے کون بچ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں بتایا کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو اللہ پر ایمان رکھنے والے اور بھروسہ کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، اس کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ اس کو شر پھیلانے کا جو موقع دیا گیا ہے وہ اللہ کی حکمت کا تقاضا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے وہ قابو سے ہرگز باہر نہیں ہے۔ اس کو کچھ ایسے اختیارات نہیں دیے گئے ہیں کہ وہ جو چاہے کر لے، وہ بھی بے بس مخلوق ہے۔ بس اللہ تعالیٰ اس کو ایک موقع دیے ہیں جو ایک اپنی حکمت اور مشیت کے تحت تھا، اور قیامت کے دن اسے اللہ اس کی اور تمام لشکروں کو اور اس کے تمام پیروؤں کو جو ہے اس کی سمیت آتش جہنم میں جھونک دیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ وہ اور جس کو اس نے گمراہ کیا ہے اور جو بھی اس کی پیروی کیے ہیں اور جو بھی اس کی اتباع کیے ہیں، ان تمام کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔